السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں خیر و غلبے کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جیسے خراج اور جزیہ، اس کو فیع کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف وہ عجز دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل فرمایا، یا ارشاد فرمایا میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔ مال غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم سے متعلق چند مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت میں خمس یعنی 5واں خاص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال فیا مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے لیے حصے ساخت ہو گئے۔ اب مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالا جائے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے، اور اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، بنی ہاشم و بنی مطلب کے یتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اور فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں۔ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک حصے کا ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا سب کا ایک حکم ہے۔ لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو بھی ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا تھا۔ غنیمت کے مزید مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصے 9 سے غنیمت کا بیان مطالعہ کیا جائے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اس دن سے روز بدر مراد ہے، اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں، اور یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت دی، ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم قریب والی جانب تھے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب تھا جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کے نچلی جانب تھی، 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی، کفار کی کثیر تعداد
اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت و خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام و مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ ان کی جائے خیام پانی سے دور تھی، زمین ریتیلی ہونے کی وجہ سے اس میں پیر دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے اور وہ پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی زمین ریتیلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا، مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں ظاہر حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعوے کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی کہ جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہ تھے۔ یوں بدر کی فتح سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اے حبیب یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو اس سے ان کی ہمتیں بڑھی اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور دل مضبوط ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابلے میں آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کو ضعف ظاہر کر دیا، کفار کا ضعف ظاہر کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔